ابراہیم عبدا قبل ان یجعلہ نبیا وجعلہ نبیا قبل ان یجعلہ رسولا وجعلہ رسولا قبل ان یجعلہ خلیلا وجعلہ خلیلا قبل ان یجعلہ اماما۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے جات ابراہیم کو اللہ نے اپنا عبد قرار دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو رسول بنایا، اور رسول بنانے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اور خلیل بنانے کے بعد 5ویں نمبر پہ اللہ نے ہمارے جد ابراہیم کو امام بنایا، یعنی وہ امامت عطا کروایا۔ تو لہذا حضرت ابراہیم جو شجرۃ الانبیاء کہلاتے ہیں، اور وہ نبی کے جو جد الانبیاء کہلاتے ہیں، اور وہ نبی جو خلیل الرحمن ہے، خلیل الرحمن جو ان کا لقب ہے، تو اللہ نے 5 عہدوں سے حضرت ابراہیم کو نوازا ہے۔ پہلا ہے عہدہ عبدیت کا عہدہ، اور دوسرا نبوت کا عہدہ، تیسرا رسالت کا عہدہ، اور چوتھا رسولت کا عہدہ، اور 5واں امامت کا عہدہ۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء میں سے حضرت ابراہیم کو یہ فضیلت ہے کہ 5 عہدے اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائے ہیں۔ لیکن کیا کہنا ہمارے نبی کا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ نے صرف 5 عہدے نہیں، کائنات کی ہر فضیلت اللہ نے ہمارے سبحان اللہ۔ تو 4 عہدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، عبدیت کا عہدہ، نبوت کا عہدہ، رسالت کا عہدہ، رسولت کا عہدہ، اور 5ویں نمبر پہ امامت بھی۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم نے اپنے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے عبدیت کا عہدہ نہیں مانگا، نبوت کا عہدہ نہیں مانگا، رسالت کا عہدہ نہیں مانگا، رسولت کا عہدہ نہیں مانگا، بلکہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے حضرت ابراہیم نے عہدہ امامت کا تقاضا، سبحان اللہ، ایک عہدہ امامت کا تقاضا کیا ہے کہ اے پروردگار، یہ عہدہ امامت میری اولاد کو بھی عطا کرنا، میری ذریت اور میری نسل میں بھی رکھنا۔ تو لہٰذا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ابراہیم، آپ نے اپنی اولاد کے لیے عبدیت کا عہدہ نہیں مانگا ہے، آپ نے نبوت کا عہدہ نہیں مانگا ہے، رسالت کا عہدہ نہیں مانگا ہے، رسولت کا عہدہ نہیں مانگا ہے، یہ عہدہ امامت اپنی اولاد کے لیے تقاضا کیوں؟ عجب نہیں کہ ابراہیم کی آواز آئے یہ عہدہ عبدیت ہو، نبوت ہو، رسالت ہو، رسولت ہو، اور میں جانتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نبوت کا عہدہ بند ہو جائے گا، اور رسالت کے عہدے پہ بھی پابندی، یعنی باب نبوت بند ہو جائے گا، باب رسالت بند ہو جائے گا، یعنی پیغمبر اسلام آخری نبی ہوں گے، لہٰذا آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، لہٰذا نبوت کا باب بند ہو جائے گا، نبوت کا عہدہ ختم ہو جائے گا، رسالت کا عہدہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا میں وہ عہدہ اپنی اولاد کے لیے کیوں مانگوں جو ختم ہونے والا عہدہ ہے۔ امامت کا عہدہ اس لیے میں نے مانگا ہے، امامت وہ عہدہ ہے جو قیامت تک رہے گا، یہ عہدہ امامت وہ عہدہ ہے کہ جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی عہدہ امامت کے فائز ایک شخصیت موجود ہے، اور اگرچہ وہ غیبت میں کیوں نہیں ہے، حضرت مہدی برحق امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لہذا یہ عہدہ امامت جو ہے اپنی اولاد کے لیے تقاضا ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، 3 قسم کے امتحان ہوتے ہیں۔ کسی محبوب کا اللہ نے امتحان کرنا ہو تو 3 چیزوں کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، اولاد کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، مال کے ذریعے آزماتا ہے، اور پھر خود اللہ اپنے جان کے ذریعے جس کو محبوب بناتا ہے اس کی جان لے کے جو ہے اللہ آزماتا ہے۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 ذریعوں سے آزمایا ہے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان خود اپنی جان کے ذریعے بھی لیا، اپنی جو ہے حضرت ابراہیم کی اولاد کے ذریعے بھی امتحان لیا، اور حضرت ابراہیم کا مال کے ذریعے بھی امتحان لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ جو ہے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ عطا کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بھیڑ بکریوں کا اور ریوڑ چرا رہے تھے، اتنے میں ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین نوجوان کھڑا
یہ کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لیکن ایسی بہترین آواز تھی، ایسا بہترین لہن تھا کہ حضرت ابراہیم رہ نہ سکے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ تو میرے اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ تو میرے خدا کا نام لے رہا ہے، یہ تو جو ہے میں اس اللہ کا کہ جس کا میں داعی بن گیا توحید کا، اس کا اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے نوجوان ذرا ایک دفعہ پھر میرے اللہ تو جو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جب یہ تصویر پڑھی تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے نوجوان اس نام کو دوبارہ جو ہے استعمال کر، یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، یہ تو میرے خدا کا نام ہے، یہ تو میرے پروردگار کا نام ہے، یہ تو میرے مالک کا نام ہے، یہ تو رب العالمین کا نام ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہاں میں دوبارہ نام لیتا ہوں تیرے اللہ کا، لیکن اس کے لیے آدھا ریوڑ مجھے دینا پڑے گا۔ توجہ فرمائیں، آدھا ریوڑ جو ہے مجھے دینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کوئی نہیں، میں عشق کی منزل پہ ہوں، میں جو ہے محبت کی اس منزل پہ ہوں کہ میں اپنے جو ہے اللہ کے نام پر آدھا ریوڑ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے میرے اللہ کا ایک دفعہ نام سنا۔ اب اس نوجوان نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لیکن جو ہے عشق کی منزل پہ، ٹھیک ہے جی، جب عاشق کو معشوق کا نام سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور محب کو محبوب کا نام سامنے آتا ہے تو تڑپ جاتا ہے، اضطراب اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب وجد کی کیفیت طاری ہوئی، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے نوجوان یہ آدھا ریوڑ جو باقی بن گیا ریوڑ یہ بھی لے لے، ایک دفعہ پھر میرے اللہ کا نام سبحان اللہ، یہ بڑا ریوڑ جو ہے جو باقی رہ گیا یہ بھی جو ہے لے لے اور میرے اللہ کا نام سنا۔ اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، حضرت ابراہیم نے وہ آدھا ریوڑ بھی دے دیا۔ اب حضرت ابراہیم کے پاس اب ریوڑ موجود نہیں ہے، لائٹ آگے جا رہا ہے، آدھا ریوڑ اب پورے کا پورا ریوڑ، پورے کا پورا ریوڑ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کا پورا ریوڑ راہ خدا میں دے دیا، لیکن ابراہیم کے دل میں آیا کہ نہیں ابھی تمنا پوری نہیں ہوئی، ابھی محبت قابل نہیں ہوئی، ابھی عشق مکمل نہیں ہوا۔ اب پورے کا پورا ریوڑ تو شادی ابراہیم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، لیکن ایک جملہ کہا اے نوجوان یہ سارا ریوڑ یہ تو نے لے لیا ہے، میں تیرے حوالے کر دیا، اب ریوڑ چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت تو ہے، توجہ کرنا، یہ ریوڑ چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت تو ہے، کسی نوکر ملازم اور خادم کی ضرورت تو ہے نا، ٹھیک، تو ایک دفعہ میرے اللہ کا دوبارہ نام لے، میں ریوڑ چرانے کے لیے تیری غلامی میں آنے کے لیے سبحان اللہ، میں ریوڑ جو ہے چرانے کے لیے تیری غلامی میں آنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا، وہ نوجوان کہتا ہے اے ابراہیم گھبرا نہیں، یہ ریوڑ بھی تیرا ہے، توجہ، یہ ریوڑ یہ تیرا ہے، ٹھیک ہے، پہچان یہ تیرا امتحان نہیں تھا، میں کوئی غیر نہیں، میں جبرائیل ہوں، اللہ کی طرف سے تیری آزمائش کے لیے، میں جبرائیل ہوں، میں آزمانے کے لیے آیا تھا کہ تو اللہ کے نام پر کیا دے سکتا ہے۔ تو ابراہیم جو ہے ایک نام خدا سننے کے لیے اپنا پورا ریوڑ بھی دے دیا اور خود بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے کہ میں اس ریوڑ کو چرانے کے لیے اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہوں، ایک نام خدا سننے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، اگر ایک نام خدا سننے کے لیے اگر ابراہیم اپنا ریوڑ دے دے، اپنی جان دے دے تو اعتراض نہیں ہے، اگر یہ حسین کا نام سننے کے لیے، اگر یہ نام علی سننے کے لیے اگر کروڑوں بھی خرچ کر دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود اپنی جان کا امتحان آزمانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اگر میرے ساتھ سچا عشق ہے تو پھر تمہیں نار نمرود میں جلنے کے لیے تیار۔ ابراہیم نار نمرود میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ اس ذات پروردگار نے کہا میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، میں تیرا امتحان کرنا چاہتا ہوں، میں تیری آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم تیار ہو گئے، نار نمرود میں جلنے کے لیے بھی
ابراہیم تیار ہو گئے ہیں جی، یہ جان کے جو ہے امتحان ہو رہا ہے، خود جان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ابراہیم تیار ہو گئے، اب آپ پوری تفصیل سنتے ہیں کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے مسئلہ یہ بنا، اتنی بڑی آگ تھی، ابراہیم کو آگ میں پھینکے تو کون پھینکے؟ یہاں پہ بڑا جملہ لکھا ہے میرے علماء نے، علماء فرماتے جو اپنے آپ کو نمرود خدا کہلاتا تھا وہ پریشان نظر آیا، جو اپنے آپ کو عبد نظر کہلاتا تھا وہ ابراہیم مطمئن نظر آیا۔ منجنیق تیار کی گئی، وہ ساری بات میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈالا گیا آگ میں پھینکنے کے لیے۔ اب جیسے منجنیق سے حضرت ابراہیم رہا ہوئے اور آگ میں جانے کے لیے جا رہے تھے تو اب کوہرام ماتم بپا ہوا جنت کے اندر، حوران جنت نے جو ہے رونا شروع کر دیا اور ملائکہ نے اپنے تاج اتار دیے، حتیٰ کہ سید الملائکہ جناب جبرائیل جو ہے وہ پریشان ہو گئے، پروردگار تیرا ایک ہی خلیل ہے، تیرا ایک ہی توحید کا نام لینے والا ہے، تیرا ایک ہی داعی توحید ہے، تیرا ایک ہی بدھ شکن ہے جو تیرا ایک ہی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے والا ہے، اور وہ بھی آگ میں جل جائے جی، وہ بھی آگ میں جل جائے۔ میں اجازت ہے کہ میں ابراہیم کی اجازت کے لیے جاؤں، مدد کے لیے جاؤں؟ خوبصورت جملہ ذات پروردگار نے فرمایا، اے جبرائیل اگر ابراہیم تیری مدد لینے کے لیے تیار ہے تو جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب ابراہیم آگے نمرود میں نہیں پہنچے تھے تو جناب جبرائیل آئے ہیں اور آگے کہا ابراہیم تم آگ میں پہنچنے والا ہے، آگ میں جل جائے گا، جی میں تیری مدد کے لیے تیار ہوں، میں تیری مدد دینے کے لیے آیا ہوں، میری مدد کی ضرورت ہے؟ کہا نعم فلا الیک، ہاں مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ مدد کی ضرورت ہے لیکن جبرائیل تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً جبرائیل کہتے کہ ٹھیک ہے، اگر میری مدد نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے، اپنے اللہ سے سوال کر لے، اپنے اللہ سے تو مدد مانگ لے، کیوں کہنا معرفت کی کس بلندی میں ابراہیم ہے، ایک جملہ کا علم ہو بے سدے بحالی جی امن سوالی جو نیان سوالی، اگر وہ میرے اللہ میرے حالات سے آگاہ ہے، واقف ہے، تو پھر سوال کیسا؟ کیا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ پھر سوال کیسا ہے؟ اگر وہ اللہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو میں بچنے کے لیے تیار ہوں۔ اور روایت کہے کہ جناب ابراہیم نارے نمرود کی جانب بڑھ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، یہ ابھی پہنچنے والے ہیں کہ ایک پرندہ جو کہ سمندر یا دریا سے جو ہے پانی اپنی چونچ میں لے رہا تھا جی، تو پرندوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہے ابراہیم نارے نمرود میں جل جائے گا، میں اسے بچانے کے لیے پانی کو آگ بجھانے کے لیے جو ہے میں یہ پانی لے جاؤں گا۔ تو جب پرندوں نے کہا وہ اتنی بڑی آگ ہے تیری چونچ میں آیا ہوا پانی کتنا اثر کرے گا جی، کتنی جو ہے آگ بجھ جائے گی؟ خوبصورت جملہ کہا اس پرندے نے، کہا مجھے بھی معلوم ہے میرے اس پانی سے آگ بجھے گی نہیں، لیکن میں جانا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ کائنات کو بتا سکوں کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے، میرا تعلق جو ہے ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ تو بس عزیزان گرامی کل ہم جو غم حسین کرتے ہیں، ہم جو ماتم داری کرتے ہیں، ہم جو عزاداری کرتے ہیں، ہم شبۂ بیداری کرتے ہیں، حسین کے غم میں جو ہے ہم جو گر جاتے ہیں، غم حسین میں اپنے آپ کو جو ہے بھلا دیتے ہیں کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ کیا تمہارے رونے سے غم حسین کا ازالہ ہو جائے گا، حسین کے زخموں کا مرہم ہو جائے گا، حسین کے غموں کا جو ہے میں کمی آ جائے گی؟ نہیں، یاد رکھیے گا ہمارے رونے سے حسین کے غم جو ہے وہ مرہم نہیں بنے گا، لیکن یاد رکھیے گا ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، غم حسین میں رو کے بتانا چاہتے ہیں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے ہے۔ سلام بھیجیے محمد علیہ بس آدمی کافی طویل جو ہے میں چیزیں لے کے آیا تھا لیکن یہ مقصد ہو گیا۔ آخری امتحان وہ ہوتا ہے اولاد کا امتحان۔ حضرت ابراہیم کو اولاد کے امتحان سے بھی گزارا ہے ٹھیک، اور ایک جملہ کہا تھا کہ یا بنیا جی اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اے بیٹے اسماعیل بتا تیری رائے کیا ہے جی، تیرا جو ہے نظریہ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، کیا کہنا اس بیٹے کا بھی؟
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا جو حکم ملا ہے باپ نے خواب کا کہا ہے. حضرت ابراہیم نے یہی کہا قبلہ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور جناب اسماعیل کہتے ہیں کہ بیٹا کا بابا جو حکم ملا ہے کر گزریے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے جو ہے پائیں گے. تو جناب ابراہیم کا خواب کہنا اور جناب اسماعیل کا حکم الہی کہنا یہ دلیل ہے کہ نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے. ہمارا ہاتھ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, ہمارا ہاتھ جھوٹ کے عمل کرنا واجب نہیں ہے. نبی کا ہاتھ جو ہے وہی الہی ہوتا ہے. نبی کا ہاتھ جو ہے حکم الہی ہوتا ہے. تو مجھے جملہ کہنے دیجیے, ایک سویا ہوا نبی ہے, حالت خواب میں خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, اور بیٹا کہتا ہے یہ حکم الہی ہے. اگر سویا ہوا نبی خواب میں دیکھے تو یہ حکم الہی ہوتا ہے. اگر جاگا ہوا نبی نذیر کے میدان میں کہے من کنت مولا ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, کہے من کنت مولا فہذا علی مولا, تو یہ بھی جو ہے حکم الہی ہے. اور یاد رکھنا کہ ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے, تو باپ نے جو ہے خواب میں دیکھا اور بیٹے نے حکم الہی کہا. لیکن جی نعوذ باللہ من ذالک, بیٹے نے نہیں کہا کہ میرے باپ کا جی دماغ میں خلل ہو گیا ہے, ہذیان ہو گیا ہے. اگر ابراہیم کے ذہن میں ہذیان نہیں ہو سکتا تو وہ میرا نبی جو فخر ابراہیم ہے اس میں ہذیان کیسے ہو سکتا ہے. باہر وہ قربانی دینے کے لیے امتحان دینے کے لیے حضرت ابراہیم چلے ہیں. حضرت اسماعیل کو ساتھ لیے گئے. آپ سنتے رہتے ہیں کہ چھری بھی لی ہے اور آپ نے رسی بھی لی ہے, اور جناب اسماعیل کی والدہ نے کہا ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں. اب نبی سے ممکن نہیں ہے کہ نبی جھوٹ بولے. جی اگر نبی کہتا ہے کہ میں نہیں کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں یہ جھوٹ ہے. اگر نبی سچ کہہ دے وہ تو معصومہ نہیں ہے نا. جی میرے عشق کی منزل میں, میری محبت کی منزل میں اور میرے امتحان اور آزمائش میں کہیں آڑے نہ آ جائے. جب کہا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو اور بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہو, کہا میں تیرے بیٹے کو اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. میں نے آپ نے توجہ نہیں کی. جی میں اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. اشارہ تھا ذات پروردگار کی طرف. پر وہ تو حضرت ابراہیم چلے, اسماعیل بھی لے کے چلے ہیں. ساری تفصیل درمیان سے چھوٹے وقت ختم ہو گیا. اب جب جو ہے مینا میں پہنچے ہیں تو جناب اسماعیل کی آنکھ میں پٹی باندھ دیے, جناب اسماعیل کے ہاتھ باندھ دیے, پاؤں بھی باندھ دیے, اور حضرت ابراہیم نے تاکہ عشق کی منزل میں خلل نہ آ جائے, کہیں ہاتھ کاپ نہ جائے, ابراہیم نے آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے. توجہ. اور جناب اسماعیل کو جب لٹا لیا ہے تو جناب ابراہیم نے بڑی قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی ہے, زور دے کے چلا دی ہے, اور محسوس کیا کہ بے اسماعیل جو ہے ذبح ہو گیا ہے. افسردہ نہیں ہوئے, خوش ہوئے کہ میری قربانی کو قبول ہو گئی ہے. میں اللہ کے عشق میں جو ہے میں کامیاب ہو گیا, امتحان میں کامیاب ہو گیا, آزمائش میں کامیاب ہو گیا. لیکن عجیب منظر ہے, جب پٹی کھولیے عجیب منظر دیکھا. اسماعیل ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں اور اسماعیل کی جگہ پہ دمبا ذبح ہوا ہے. جناب اسماعیل کی جگہ پہ دمبا ذبح ہوا ہے, افسردہ ہوئے. کہا پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہے, میری قربانی قبول نہیں ہے, کیا میرے کو عشق میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ خالق ارشاد ونا کا صدق کا رونا. ابراہیم تم نے اپنے خواب سچ کر دکھایا ہے. ان کذالک نجزی المحسنین, ہم جو ہے محسنین کو ایسی بھی جزا دیتے ہیں. لیکن ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اس قربانی کو بہت بڑی قربانی میں بدل دیا ہے. ہم نے تیرے اس بیٹے اسماعیل کی قربانی کو ہم نے ذبح عظیم میں بدل دیا ہے. لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں, جن کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ گوشت وہ دمبا جو ابراہیم کی جگہ پہ آیا تھا وہ ذبح عظیم ہے. نہیں نہیں, اسماعیل کی قربانی سے وہی ذبح عظیم بن سکتی ہے جو اسماعیل سے افضل ہو. دمبا اسماعیل سے افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہذا وہ کون سی ہے؟ تمام مفسرین نے کہا ہے جی وہ ہے امام حسین کی قربانی ہے. جہاں حسین نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے,
نہ جو ہے علی اکبر کے ہاتھ باندھے ہیں، نہ علی اکبر کے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے. یہ ہے ذبح عظیم جو امام حسین نے کربلا میں قربانی دی ہے. بس عزیزان گرامی کا یاد رکھیے گا، یہ قربانی جو ہم قربانی پہ جانور ذبح کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے علماء کا اور عارفین کا. علماء فرماتے ہیں کہ قربانی والے دن جانور قربان نہ کیجیے، اپنے اندر کا جانور قربان کیجیے. شک، حسد، کینہ، بغض، منافقت، اس کو بھی ذبح کیجیے، اس کو بھی جو ہے قربان کیجیے، تاکہ تمہاری قربانی حقیقی قربانی بن جائے. ایک طرح سوال بھیجیے محمد. پھر وہی جو ہے وقت کی کمی، لیکن چونکہ مسئلہ بتانا چونکہ ضروری ہے، اس میں وقت کو بھی نہیں دیکھوں گا، میں مسئلہ جو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت مقدسہ کی طرف سے اگر کوئی سخت مسئلہ آ جائے تو ہم ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. اگر شریعت کی طرف سے کوئی آسانی آ جائے اسے ماننے کے لیے تیار. ٹھیک ہے، اعتراض کر دیتے ہیں. شریعت کہتی ہے داڑھی رکھنا واجب ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. شریعت کہتی ہے خون دینا واجب ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. شریعت مقدسہ کہتی ہے حج واجب ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب شریعت آسانی دیتی ہے، اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. یہ آسانی کو قبول کر لیا کہ نماز ظہر اور عصر اکٹھی ہو سکتی ہے، یہ تسلیم کر لیا. نماز مغرب عشاء ہم سب اکٹھی ہو سکتی ہے اور ہم مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور گزشتہ جمعہ کو میں نے یہ اصل مسئلہ عرض کیا، اور کچھ دوستوں جو ہے ایک صاحب نے کہا، کچھ نہیں، ایک صاحب نے کہا آپ کے اس مسئلے پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. پہلی بات تو ذہن میں رکھے، وہ میرا مسئلہ نہیں تھا، ہمارے فقہا کا مسئلہ تھا، ہمارے مراجع کا مسئلہ تھا. ہمارے مراجع نے کہا ہے، ہمارے فقہا نے کہا. میں اپنی ذات سے جو ہے میں نے مسئلہ گھڑ کے نہیں کیا ہے. وہ مسئلہ کیا کہ شریعت نے تمہیں رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، آسانی دی ہے، پھر اعتراض کرتے ہو. شریعت جو ہے تمہیں آسانی دے رہی ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ اپنے جانور میں اپنے عقیقہ کا بھی نیت کر لے، اس کا عقیقہ ہو جائے. ناراض ہو گئے تو کر سکتا نہیں. جب شریعت کہہ رہی ہے، آسانی دے رہی ہے تمہیں، پھر ایسا آسانی پہ اعتراض کیسا؟ یہ جو ہے مسئلے پہ بندوں کو اعتراض ہوا آپ کے اس مسئلے. پہلی بات تو یہ میرا نہیں، یہ فقہا اور مراجع کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ قربانی کر رہا ہے، اپنی قربانی کے جانور میں جو ہے اپنے عقیقے کا جو ہے قصد کر لے تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا، عقیقہ اسے ثابت ہو جائے گا، اسے دوبارہ عقیقہ کرنے کی ضرورت ہو. جی ہاں، کھا سکتا ہے، یہ وہ عقیقہ ہے. اچھا ایک آسانی شریعت دی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم آسانی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسرا، شریعت نے آپ کو کتنی بڑی آسانی دی آپ کی فکر نے. کچھ ایسے ہیں نا کہ جو کٹے کی قربانی نہیں کرتے، جو بھینس کی قربانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے حضرت موسیٰ کی قے والا مسئلہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو تو وہ ہو، یہ رنگ ہو وہ رنگ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، جی اس کی دم کیسی ہو، یہ ہو. شریعت نے سادہ سا مسئلہ بیان کیا ہے. شریعت مقدسہ کہتے ہیں قربانی کرنی ہے. اب اگر جو ہے مسئلہ سننا چاہتے ہیں ذرا ایک بار سوال پڑھیں محمد یہ مسئلہ میں آپ کر دوں گا، اسی میں سارے اعتراض آ جائیں گے. کٹا ہونا چاہیے، بھینس ہونی چاہیے، گائے ہونی چاہیے، وچھا ہونا چاہیے، وچھی ہونی چاہیے، بکرا ہونا چاہیے، بکری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، حضرت آیت اللہ عظمیٰ قبلہ آغا علی سیستانی مدظ اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس الجاموس 3 لفظ استعمال ہوئے فقہ میں. ٹھیک ہے، البقر والغنم والابل. ٹھیک ہے جی، 3 انعام ثلاثہ، 3 جانور، ایبل، اونٹ، غنم. اب اس کی تفصیل ابھی اور تیسرا لفظ استعمال ہوئے البقر. ٹھیک ہے، اب آگے سے ساری بولتے الجاموس والبقر جنس واحد. جی گائے اور بھینس یہ ایک ہی جنس ہے، گائے اور بھینس ایک ہی جنس ہے. ولا فرق فی الآراب والدخاتی،
اور اسی طرح اونٹ چاہے وہ عربی اونٹ ہو، چاہے آپ کے اس علاقے کا اونٹ ہو، چاہے جو ہے وہ اونٹ ایک کوہان والا ہو چاہے دو کوہان والا ہو. اب یہ مسئلہ بھی جو ہے نا پوچھ لینا، ایک اور والا ہونا چاہیے، دو والا ہونا چاہیے، عربی ہونا چاہیے جو یہاں کا اونٹ ہونا چاہیے. وضاحت فرما دی کیا وہ اونٹ میں بھی وہ بخاتی ہے یا عربی اونٹ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ولا فی الغنم بین المال والزان، اور جب لفظ غنم آ گیا تو غنم میں جو فرماتے ہیں بکری اور بھیڑ میں کوئی فرق نہیں ہے. جی آگے ولا بین الذکر والانثی، ٹھیک ہے جی، الجمیع، اور اس میں مادہ اور نر میں بھی کوئی فرق نہیں. بات گزار ہو گئی ہے جی. جی شریعت آپ کو کتنی اجازت دے دی ہے، کتنی رخصت دے دی ہے. اب اس کے کرنے میں جو ہے ثواب سے محروم نہ رہیں. بچہ ملے بچی ملے، کٹا ملے کٹی ملے، گائے ملے جی بہر ملے، ٹھیک ہے جی، بھینس ہو جی کوئی ہو، اچھا جی، اچھا بکرا ہو بکری ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا ہے. اور جاموس کو جو ہے عربی میں کہتے ہیں، عربی میں جاموس، اور آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بھینس. اور یہ آج کے زمانے میں نہیں. فسأل عن الحسن العسکری، امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا گیا انل جاموس، بھینس کے متعلق کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ فرمایا یجوز لا باسا. امام نے جواب دیا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.